الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ مانعین رفع الیدین کے دلائل کا علم محاسبہ پر آج اللہ کی رحمت سے بات کروں گا۔ پہلے بات کو سمجھ لیں کہ رکوع کو جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین متواتر احادیث سے ثابت ہے۔ حافظ ذہبی رحمہ اللہ متوفی 748 ہجری نے رفع الیدین کو سنت متواترہ قرار دیا ہے۔ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 5 صفحہ 293۔ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 5 صفحہ 293۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ علامہ زرکشی 745 ہجری تا 794 ہجری لکھتے ہیں کہ یہ دعویٰ محل نظر ہے کہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ، کس کے علاوہ بھائی؟ تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع الیدین کی احادیث تواتر تک نہیں پہنچی۔ کتاب جز رفع الیدین میں امام بخاری کی کلام ان کے تواتر تک پہنچنے کی صراحت کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ بولو بھائیو، صراحت کرتی ہے۔ ہاں جی۔ المعتبر فی تخریج احادیث المنہاج والمختصر للزرکشی صفحہ 136۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کا یہ دعویٰ محل نظر ہے کہ نماز کے شروع میں رفع الیدین متواتر ہے، رکوع کے وقت متواتر نہیں، بلا شبہ سوائے ایک دو راویوں کے۔ ہر وہ راوی جس نے پہلی رفع الیدین بیان کی ہے اس نے دوسری رفع الیدین بھی بیان کی ہے۔ موافقۃ الخبر لابن حجر جلد نمبر 409۔ مانعین رفع الیدین کے پاس کوئی مرفوع صحیح اور خاص دلیل نہیں۔ ان کے عمومی دلائل کا مختصر اور جامع علمی و تحقیقی جائزہ آپ کی خدمت میں پیش خدمت ہے۔ لو جی، دلیل نمبر 1، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی تکبیر میں رفع الیدین فرماتے تھے، پھر دوبارہ نہ کرتے۔ مسند الامام احمد جلد نمبر 388 تا 441۔ سنن ابی داود کے اندر ضعیف روایت کا نمبر ہے جناب من 748۔ سنن نسائی کے اندر 1027۔ سنن الترمذی کے اندر 257۔ یہ روایت میرے بھائیو ضعیف ہے۔ اس میں امام سفیان ثوری ہیں جو کہ بالاجماع مدلس ہیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ ساری کی ساری سندوں میں ان سے روایت کر رہے ہیں، سماع کی تصریح ثابت نہیں۔ اور مسلم اصول ہے کہ جب ثقہ مدلس بخاری و مسلم کے علاوہ ان یا قال کے الفاظ کے ساتھ حدیث بیان کرے تو وہ ضعیف ہوتی ہے۔ اس حدیث کے راوی امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ متوفی 181 ہجری نے، امام حشیم بن بشیر رحمہ اللہ 183 ہجری متوفی 183 ہجری سے پوچھا کہ آپ تدلیس کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا آپ کے دو بڑوں امام اعمش اور امام سفیان رحمۃ اللہ علیہما نے بھی تدلیس کی ہے۔ الکامل ابن عدی جلد نمبر 195، پھر جلد نمبر 7 صفحہ 135۔ وسندہ صحیح۔ امام عینی حنفی لکھتے ہیں عمدۃ القاری جلد نمبر 3 صفحہ 112 میں کہ سفیان مدلس راویوں میں سے ہے اور مدلس راوی کے ان سے حجت نہیں لی جاتی الا یہ کہ دوسری سند میں اس کا سماع ثابت ہو جائے۔
یہ ضعیف روایت عام ہے، جبکہ رکوع کو جاتے رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کے متعلق احادیث خاص ہیں، خاص کو عام پر مقدم کیا جاتا ہے، لہذا یہ حدیث عدم رفع الیدین کے ثبوت پر دلیل نہیں بن سکتی۔ مانعین رفع الیدین یہ بتائیں کہ وہ اس حدیث کو پس پشت ڈالتے ہوئے خود وطروں اور عیدین میں پہلی تکبیر کے علاوہ کیوں رفع الیدین کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اور حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ محدثین کرام کی نظر میں کیا حیثیت ہے؟ امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میرے نزدیک حدیث ابن مسعود ثابت نہیں، ہاں جی، لم یثبت عندی حدیث ابن مسعود۔ سنن الترمذی تحت الحدیث ہے 256، سنن دارقطنی جلد نمبر 393، السنن الکبری للبیہقی جلد نمبر 2 صفحہ 99، وسندہ صحیح۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں، وَلَيْسَ هُوَ بِصَحِيحٌ عَلَى هَذَا اللَّفْظِ، یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ صحیح نہیں۔ امام ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، هَذَا خَطَأٌ، یہ غلطی ہے، العلل جلد نمبر 196۔ امام دارقطنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وَلَيْسَ قَوْلٌ مَنْ قَالَ ثُمَّ لَمْ يَعُدْ مَحْفُوظًا، کیا مطلب کہ جس راوی نے دوبارہ رفع الیدین نہ کرنے کے الفاظ کہے ہیں اس کی روایت محفوظ نہیں۔ العلل جلد نمبر 5 صفحہ 173۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہوا فی الحقیقت اضعف شیء یعول علیہ لأن له عللا تبطلہ، کہ در حقیقت یہ ضعیف ترین چیز ہے جس پر اعتماد کیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں کئی علتیں ہیں جو اسے باطل قرار دیتی ہیں۔ التلخیص الحبیر ابن حجر جلد نمبر 1 صفحہ 222۔ اگر کوئی کہے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ حنفی مذہب کے معتبر کتابوں میں لکھا ہے، ابن دحیہ نے اپنی کتاب العلم المشہور میں کہا ہے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں کتنے موضوع، من گھڑت اور ضعیف سندوں والے احادیث کو حسن کہہ دیا ہے۔ نصب الرایہ للزعیلی جلد نمبر 2 صفحہ 217، البنایۃ للعینی جلد نمبر 2 صفحہ 869، مقالات القوثری جلد صفحہ 311، صفائح للجبین از احمد رضا خان بریلوی صفحہ 29۔ دیکھ لیں میرے بھائیوں، اہل علم جانتے ہیں کہ امام ترمذی رحمہ اللہ کا تساہل معروف ہے، وہ کتنی ضعیف احادیث کو حسن کہہ دیتے ہیں۔ خود حنفی بھائی جرابوں کے مسح والی حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ کے حسن کے ساتھ ساتھ صحیح کہنے کے باوجود بھی حسن تسلیم نہیں کرتے۔ دوسری دلیل سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا، مجھے کیا ہے کہ میں تمہیں شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھ اٹھائے ہوئے دیکھ رہا ہوں، نماز میں سکون کیا کرو۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ 181 اور حدیث کا نمبر 430۔ اس صحیح حدیث میں رکوع کو جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے رفع الیدین کی نفی نہیں ہے، بلکہ محدثین کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ اس کا تعلق تشہد اور سلام کے ساتھ ہے، نہ کہ قیام کے ساتھ۔ تمیم بن طرف کی یہی روایت اختصار کے ساتھ مسند الامام احمد جلد نمبر 5 صفحہ 93 میں موجود ہے، جس میں وَهُمْ قُعُودٌ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمان اس حال میں جاری فرمایا کہ صحابہ کرام تشہد میں بیٹھے ہوئے تھے کے الفاظ ہیں۔ اس کی وضاحت
و تائید دوسری روایت میں سیدنا جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ کے ان الفاظ کے ساتھ بھی ہوتی ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعد جماعت نماز پڑھتے تھے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے اپنے ہاتھ کے ساتھ دونوں جانب اشارہ کیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے ہاتھوں کے ساتھ یوں اشارہ کیوں کرتے ہو جیسے وہ شریر گھوڑوں کی دمیں ہوں؟ تم میں سے کسی کو یہ کافی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کو اپنے ران پر رکھے، پھر اپنے بھائی ساتھ نماز پڑھنے والے پر دائیں اور بائیں سلام کرے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ 161 حدیث کا نمبر 431۔ اس روایت نے بھی اوپر والی روایت کا مطلب واضح کر دیا۔ اس پر مستزاد محدثین کا فہم سونے پر سہاگا ہے، لہذا اس حدیث سے رفع الیدین کے منسوخ ہونے کا دعویٰ کرنا اہل حق کو زیبا نہیں۔ کسی محدث نے اس حدیث کو عدم رفع الیدین کے لیے پیش نہیں کیا۔ ایک مومن کا ایمان اس بات کو کیسے تسلیم کر لے کہ جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے خود کرتے تھے وہی کام آپ نے صحابہ کو کرتے دیکھا، تو اس کو سرکش گھوڑوں کی دموں کی حرکت سے تشبیہ دے دی۔ اس حدیث کے بارے میں دیوبندیوں کے شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی صاحب کہتے ہیں باقی اذناب خیل کی روایت سے جواب دینا عذر و انصاف درست نہیں۔ اذناب خیلن کی روایت سے جواب دینا عذر و انصاف درست نہیں، کیونکہ وہ سلام کے بارے میں ہے۔ تقاریر و شیخ الہند صفحہ 65 مطبوعہ ادارہ تالیفات اشرفیہ ملتان۔ اس حدیث کے بارے میں جناب محمد تقی عثمانی حیاتی دیوبندی کہتے ہیں لیکن انصاف کی بات یہ ہے کہ اس حدیث سے حنفیہ کا استدلال مشتبہ اور کمزور ہے، کیونکہ ابن القبطیہ کی روایت میں سلام کے وقت کی جو تصریح موجود ہے اس کی موجودگی میں ظاہر اور متبادر یہی ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث رفع عند السلام سے متعلق ہے، اور دونوں حدیثوں کو الگ الگ قرار دینا جبکہ دونوں کا راوی بھی ایک ہے اور متن بھی قریب قریب ہے، بعد سے خالی نہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ حدیث ایک ہی ہے اور رفع عند السلام سے متعلق ہے، رفع عند السلام سے متعلق ہے۔ ابن القبطیہ کا طریق مفصل ہے اور دوسرا طریق مفصل و مجمل، لہذا دوسری طریق کو پہلے طریق پر ہی معمول کرنا چاہیے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ حضرت انور شاہ صاحب کشمیری نور اللہ مرقدہ اس حدیث کو حنفیہ کے دلائل میں ذکر نہیں کیا۔ کتاب کا نام ہے درس ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ 36، اور مشہور حنفی امام ابن ابی العز رحمہ اللہ متوفی 792 ہجری اس حدیث کے متعلق لکھتے ہیں کہ جو سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کی صحیح مسلم والی حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرکش گھوڑوں کے دموں کی طرح ہاتھ اٹھانے سے منع فرمایا ہے۔
اللہ اکبر۔ اور نماز میں سکون کا حکم فرمایا۔ نیز یہ کہنا کہ نماز میں سکون کا حکم رکوع جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کے منافی ہے، کوئی قوی بات نہیں، کیونکہ جابر رضی اللہ عنہ سے ہی مروی صحیح مسلم میں دوسری روایت ہے۔ ہم صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ باجماعت نماز پڑھتے تھے۔ جب ہم سلام پھیرتے تو اپنے ہاتھوں کے ساتھ اشارہ کر کے السلام علیکم کہتے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف دیکھا تو فرمایا تمہیں کیا ہے کہ تم اپنے ہاتھوں کے ساتھ ایسے اشارہ کرتے ہو جیسے وہ شریر گھوڑوں کی دمیں ہوں۔ جب تم میں سے کوئی سلام پھیرے تو اپنے ساتھ والے بھائی کی طرف منہ پھیرے، ہاتھ کے ساتھ اشارہ نہ کریں۔ اسی طرح ہم اس بات کو بھی تسلیم نہیں کرتے کہ نماز میں سکون کا حکم رکوع کو جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کی نفی کرتا ہے، کیونکہ سکون کے حکم سے مراد یہ نہیں کہ نماز میں بالکل حرکت ختم چھوڑ دی جائے، بلکہ اس حرکت کی نفی ہے جو نماز کے منافی ہے۔ دلیل یہ ہے کہ رکوع، سجدہ، تکبیر تحریمہ، قنوت کی تکبیر اور عیدین کی تکبیرات کے ساتھ رفع الیدین مشروع ہے۔ وہ بھی تو حرکت ہی ہے نا بھائی، وہ بھی کیا ہے؟ حرکت ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ حرکت دلیل کے ساتھ، یہ حرکت بھائی کیا ہے؟ یہ حرکت دلیل کے ساتھ ممانعت سے خارج ہو گئی ہے، تو اسے بھی یہی جواب دیا جائے گا کہ رکوع کو جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت کے رفع الیدین بھی دلیل کے ساتھ ممانعت سے خارج ہو گئی ہے۔ سمجھ آ گئی میرے بھائیوں؟ سمجھ آئے گی اب آپ کو؟ معلوم ہوا اس صحیح مسلم کی حدیث جابر رضی اللہ عنہ سے مراد سلام کے وقت ہاتھ کے ساتھ اشارہ کرنا ہے۔ حوالہ دیتا ہوں، التنبیہ علی مشکلات الہدایہ لابن ابی العز الحنفی، جلد نمبر 2، 570 تا 571۔ اتنی وضاحت کے بعد بھی اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنت رفع الیدین کے خلاف یہ حدیث پیش کرے تو اس پر افسوس ہے کہ وہ جہالت پر مبنی اس طرح کے بعید و عجیب باتیں کرتا ہے۔ حافظ ابن الملکن رحمہ اللہ 723 ہجری تا 804 ہجری اس حدیث کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ جابر بن سامرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اسے ہمارے پیش کردہ روایت رفع الیدین کے مخالف بنانا ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے قبیح ترین جہالت ہے، کیونکہ یہ حدیث رکوع جانے اور رکوع سے سر اٹھانے کے بارے میں نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ صحابہ کرام نماز سے سلام پھیرنے کی حالت میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دونوں طرف اشارہ کرتے تھے، وہ اس سے سلام کرنے کا ارادہ کرتے تھے۔ اس بارے میں محدثین اور ان سے ادنا سا بھی تعلق رکھنے والوں میں کوئی اختلاف نہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ امام مسلم نے اس حدیث کو اپنی صحیح میں 2 سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے۔ البدر المنیر لابن الملکن، جلد نمبر 3 صفحہ 485۔ شارح مسلم حافظ نووی رحمہ اللہ متوفی 676 ہجری لکھتے ہیں کہ رہی سیدنا جابر بن سامورہ رضی اللہ عنہ کی حدیث تو احناف کا اس سے دلیل لینا
تو ان احناف کا اس سے دلیل لینا بہت بڑا عجوبہ اور سنت رسول سے جہالت کا قبیح ترین نمونہ ہے، کیونکہ یہ حدیث رکوع جاتے اور سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کے بارے میں نہیں، بلکہ صحابہ کرام نماز سے سلام پھرنے کی حالت میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے اور ان کے ساتھ دونوں جانب اشارہ کرتے تھے، ان کا ارادہ دونوں جانب سلام کرنے کا ہوتا تھا۔ اس بات میں محدثین اور ان سے ادنا سا تعلق رکھنے والوں میں سے کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ اس کی وضاحت اس بات سے ہوتی ہے کہ امام مسلم بن الحجاج رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنے صحیح میں 2 سندوں سے روایت کیا ہے۔ المجموع جلد نمبر 3 صفحہ 403۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ متوفی 354 ہجری نے اس حدیث پر یوں باب قائم کیا ہے کہ اس حدیث کا بیان جو تقاضا کرتی ہے ہمارے پہلے ذکر کردہ مختصر الفاظ سے مراد یہ ہے کہ صحابہ کرام کو صرف نماز میں سلام کا اشارہ کرتے وقت سکون کا حکم دیا گیا تھا، نہ کہ رکوع میں رفع الیدین کرتے وقت۔ صحیح ابن حبان اور حدیث کا نمبر ہے 1880۔ صحیح ابن حبان کے اندر 1880 نمبر ہے۔ امیر المومنین فی الحدیث فقیہ الامت سیدنا امام بخاری رحمہ اللہ متوفی 256 ہجری اس حدیث جابر بن سمرہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ حدیث تشہد کے بارے میں تھی، نہ کہ قیام کے بارے میں، صحابہ کرام ہاتھ اٹھا کر ایک دوسرے پر سلام کہتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد میں ہاتھوں کو اٹھانے سے منع فرما دیا۔ اس حدیث سے کوئی بھی ایسا شخص رفع الیدین کی ممانعت پر دلیل نہیں لے گا جس کو علم کا کچھ حصہ نصیب ہوا۔ یہ بات مشہور و معروف ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر بات ایسی ہوتی جیسے یہ مانے رفع الیدین گیا ہے تو پہلی تکبیر اور عید کی تکبیرات کے ساتھ ساتھ رفع الیدین بھی منع ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفع الیدین کا کوئی موقع مستثنی نہیں فرمایا۔ پھر دوسری حدیث نے بھی اس کی وضاحت کر دی ہے۔ حوالہ کیا ہے جناب؟ جزء رفع الیدین للامام بخاری صفحہ 61 اور 62۔ اگر رفع الیدین نماز میں سکون کے منافی ہے تو بتائیے شروع نماز میں یہ وطروں اور عیدین کا رفع الیدین کیوں کیا جاتا ہے؟ شروع نماز میں رفع الیدین نماز میں داخل ہے، جیسا کہ سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کان اذا کبر رفع یدیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ اکبر کہتے تو رفع الیدین کرتے تھے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ 168 اور حدیث 391۔ یہ بات تو مسلم ہے کہ تکبیر تحریمہ کہ نماز تکبیر تحریمہ سے شروع ہو جاتی۔ حدیث جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کا تعلق بلا اختلاف سلام کے ساتھ، اس سے عدم رفع الیدین پر دلیل لینے والا امام بخاری، حافظ نووی اور حافظ ابن الملکن رحمہم اللہ کے نزدیک جاہل اور محمود الحسن دیوبندی و تقی عثمانی دیوبندی صاحبان کے نزدیک ناانصاف ہے۔
تیسری دلیل کون سی؟ کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اپنے کندھوں کے برابر رفع الیدین کرتے، اور جب رکوع جاتے اور رکوع سے سر اٹھانے کے بعد رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ صحیح ابی عوانہ جلد نمبر 2 صفحہ 90۔ اس حدیث کو عدم رفع الیدین پر رفع الیدین کے ثبوت میں وہی پیش کر سکتا ہے جو شرم و حیا سے آ رہی اور علمی بددیانتی کا مرتکب ہو۔ کسی محدث نے اس حدیث کو رفع الیدین نہ کرنے پر پیش نہیں کیا۔ دراصل لا یرفعہما والے الفاظ کا تعلق اگلے الفاظ بین السجدتین کے ساتھ تھا۔ اصل میں یوں تھا کہ ولا یرفعہما بین السجدتین، ولا یرفعہما بین السجدتین، اور آپ دو سجدوں کے درمیان رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ بعض الناس نے ان الفاظ کے شروع سے واو گرا کر اس کا تعلق پچھلی عبارت سے جوڑنے کی جسارت کی۔ جبکہ یہ واو مسند ابی عوانہ کے دوسرے نسخوں میں موجود ہے۔ اس روایت کے راوی امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ سے یہی روایت ان کے 6 ثقہ شاگرد ولا یرفعہما بین السجدتین، آپ دو سجدوں کے درمیان رفع الیدین نہیں کرتے تھے کہ الفاظ کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ 168 اور حدیث کا نمبر ہے 390۔ امام ابو عوانہ رحمہ اللہ خود فرماتے ہیں میرے بھائیوں کہ بعض راویوں نے ولا یرفع بین السجدتین کے الفاظ روایت کیے ہیں جبکہ معنی ایک ہی ہے، یعنی آپ دو سجدوں کے درمیان رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ امام ابو عوانہ رحمہ اللہ نے اس حدیث پر یوں باب قائم کیا کہ نماز کے شروع میں تکبیر سے پہلے رکوع کے لیے اور رکوع سے سر اٹھانے کے لیے رفع الیدین کا بیان، اور اس بات کا بیان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے درمیان رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ یہ کیسے ممکن ہے میرے بھائی کہ ایک محدث رفع الیدین کے ثبوت کا باب قائم کرے اور حدیث وہ لائے جس سے رفع الیدین کی نفی ہو رہی ہو؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی سنار اپنی دکان پر گوشت اور سبزی کا بورڈ سجا دے۔ خود امام ابو عوانہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ امام شافعی اور امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہما کی روایات جن میں رکوع کو جاتے اور سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کا ثبوت ہے اس روایت کی طرح ہے، لہٰذا یہ حدیث رفع الیدین کے ثبوت پر چوٹی کی دلیل ہے والحمدللہ۔ چوتھی دلیل سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے تو کندھوں کے برابر رفع الیدین کرتے، اور جب رکوع کا ارادہ کرتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع الیدین نہیں کرتے تھے، نہ ہی سجدوں کے درمیان کرتے تھے۔ مسند الحمیدی جلد نمبر 2 صفحہ 277 اور حدیث کا نمبر 614۔ اس حدیث سے عدم رفع الیدین پر دلیل لینا دیانت علمی کے خلاف ہے، کیونکہ مسند الحمیدی کے جس نسخہ سے یہ روایت ذکر کی گئی ہے وہ جعلی نسخہ ہے جو حبیب الرحمن اعظمی دیوبندی صاحب کی تحقیق کے ساتھ چھپا ہے۔ یار ہم حیران ہیں کہ ایک بڑا نفیس و اعلیٰ اور معتمد علیہ
نسخہ ظاہریہ 603 ہجری جس کا ناسخ محدث احمد بن عبد الخالق ہے۔ دوسرا نسخہ ظاہریہ 699 ہجری جس کا ناسخ احمد بن نظر الدقوقی ہیں۔ ان دونوں قدیم نسخوں کو چھوڑ کر ایک ایسے نسخہ محرفہ پر اعتماد کر لیا گیا جن کا کوئی صفحہ غلطیوں سے خالی نہیں۔ اور میرے پیارے بھائیوں، مسند الحمیدی والی یہی حدیث ابن عمر المسند المستخرج علی صحیح الامام مسلم لأبی نعیم الاصبہانی جلد نمبر 2 صفحہ 12 پر ان الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔ مسند الحمیدی والی یہی حدیث ابن عمر المسند المستخرج علی صحیح الامام مسلم لأبی نعیم الاصبہانی جلد نمبر 2 صفحہ 12 پر ان الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔ یعنی امام ابو نعیم رحمہ اللہ نے یہ روایت امام حمیدی کے الفاظ کے ساتھ ذکر کی ہے، لیکن اس میں رکوع کو جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کا اثبات ہے۔ یہ روایت حبیب الرحمن اعظمی صاحب کے رد میں بڑی زبردست دلیل ہے۔ کسی محدث یا کسی حنفی امام نے ان دیوبندیوں سے پہلے اس روایت کو عدم رفع الیدین کے لیے پیش نہیں کیا۔ کیوں؟ جبکہ مسند الحمیدی ہر دور میں مبتدی اول رہی ہے۔ معلوم ہوا کہ مسند الحمیدی والی مسند الحمیدی والی حدیث عدم کے بجائے اثبات رفع الیدین کی زبردست دلیل ہے۔ سیدنا برا بن عازب یعنی 5ویں دلیل ہے مانعین رفع الیدین کی۔ وہ کہتے ہیں کہ پیش کرتے ہیں دلیل کہ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا افتتح الصلاة رفع یدیہ الی قریب من اذنہ ثم لا یعود، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تو اپنے کانوں کے قریب تک رفع الیدین کرتے پھر دوبارہ نہ فرماتے۔ سنن ابی داود میں 749 نمبر ہے، سنن دارقطنی کے جلد نمبر 293، مسند ابی یعلا کے اندر 1690 نمبر ہے۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حفاظ محدثین کا اس حدیث کے ضعف پر اجماع و اتفاق ہے۔ اس کا راوی یزید بن ابی زیاد جمہور کے نزدیک ضعیف اور سیء الحفظ ہے، نیز یہ مدلس اور مختلط بھی ہے، تلقین بھی قبول کرتا تھا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ ضعیف راوی ہے، بڑی عمر میں اس کا حافظہ خراب ہو گیا تھا اور یہ تلقین قبول کرنے لگا تھا، یہ شیعی بھی تھا۔ تقریب التہذیب کے اندر دیکھیں 7717۔ آگے لکھتے ہیں کہ جمہور محدثین اس کی ضعیف کو جمہور محدثین اس کی حدیث کو ضعیف کہتے تھے۔ حدیث السارس صفحہ 459۔ بصیری لکھتے ہیں کہ یزید بن ابی زیاد کی حدیث امام مسلم رحمہ اللہ نے متابعات میں بیان کی ہے، جمہور نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ زوائد ابن ماجہ جلد نمبر 2 صفحہ 549۔ امام دارقطنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کسی صحیح کتاب میں اس کی کوئی حدیث بیان نہیں کی جائے گی، یہ ضعیف ہے اور بہت زیادہ غلطیاں کرتا تھا۔ سوالات البرقائی 561 نمبر۔
حافظ ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 629 میں کہ وہ پختہ راوی نہیں، اس لیے شیخین نے اس سے حجت نہیں لی، مطلب بخاری و مسلم نے، یہ صحیح مسلم کا راوی نہیں ہے، امام مسلم نے اس سے مکروہن روایت لی ہے، اس سے مکروہن روایت لی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں یزید بن ابی زیاد حافظ نہیں تھا، حدیث کی روایت کے قابل نہ تھا، الجرح والتعدیل جلد نمبر 9 صفحہ 265۔ امام ابو حاتم رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ قوی نہیں تھا، لیس بالقوی ہے، الجرح والتعدیل جلد نمبر 9 صفحہ 265۔ امام ابو زرع الرازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لینون، کمزور راوی ہے، کمزور راوی ہے، اس کی حدیث لکھی جائے گی لیکن اس سے حجت نہیں لی جائے گی۔ ولا یحتج بہ، الجرح والتعدیل جلد نمبر 9 صفحہ 265۔ کمزور راوی ہے، اس کی حدیث لکھی جائے گی لیکن اس سے حجت نہیں لی جائے گی۔ امام جوزجانی کہتے ہیں میں نے محدثین کو اس کی حدیث کو ضعیف قرار دیتے سنا ہے، احوال الرجال صفحہ 135۔ امام نسائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لیس بالقوی، یہ قوی نہیں ہے، الضعفاء والمتروکون 651 نمبر ہے۔ میرے بھائیو، امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ فرماتی ہیں ولا یحتج بحدیث یزید بن ابی زیاد، یعنی یزید بن ابی زیاد کی حدیث سے حجت نہیں لی جائے گی۔ تاریخ یحییٰ بن معین 3144 نمبر ہے۔ امام وقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لیس بشیء، یہ حدیث میں کچھ بھی نہیں، الضعفاء للعقیل جلد نمبر 4 صفحہ 384 وسندہ صحیح۔ میرے بھائیو، امام علی بن المدینی رحمہ اللہ نے بھی اسے ضعیف قرار دیا، الضعفاء للعقیل جلد نمبر 4 صفحہ 480 وسندہ صحیح۔ امام شعبہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کان یزید بن ابی زیاد رفاعا، یزید بن ابی زیاد رفع یعنی موقوف روایات کو مرفوع بنا دینے والا تھا۔ الجرح والتعدیل ابن ابی حاتم جلد نمبر 9 صفحہ 265۔ اور میرے بھائیوں، امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں ارمی بھی، اسے پھینک دو، اسے چھوڑ دو، التہذیب التہذیب جلد نمبر 1 صفحہ 228۔ امام ابن عدی رحمہ اللہ، امام ابن عدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یزید اہل کوفہ کے شیعہ میں سے ہے، ضعف کے ساتھ ساتھ اس کی حدیث لکھی جائے گی۔ الکامل جلد نمبر 7 اور صفحہ 276۔ لہذا امام اجلی تاریخ الاجلی 2019 اور امام ابن سعد الطبقات الکبریٰ جلد نمبر 6 صفحہ 340 کا اس کو ثقہ کہنا اور امام ابن شہین کا اسے الثقات 1561 میں ذکر کرنا جمہور کی تضعیف کے مقابلے میں ناقابل التفات ہے۔ یہ حدیث باتفاق محدثین ضعیف ہے، ضعف کے ساتھ ساتھ یزید بن ابی زیاد نے اس سے بیان بھی اختلاط کے بعد کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ روایت ضعیف ہونے کے ساتھ ساتھ عام بھی ہے، جبکہ رکوع والے رفع الیدین کی دلیل خاص ہے، لہذا خاص کو عام پر مقدم کیا جائے گا۔ میرے بھائیو، امام ابن حبان رحمہ اللہ اس حدیث کے بارے میں لکھتے ہیں یہ وہ حدیث ہے جس پر اہل عراق نے نماز میں
رکوع جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کے نفی میں اعتماد کیا، حالانکہ حدیث میں ثم لم یعد پھر دوبارہ نہ کیا کہ الفاظ نہیں تھے۔ یہ زیادت یزید بن ابی زیاد کو اس کی آخری عمر میں اہل کوفہ نے تلقین کی تھی، اس نے اسے قبول کر لی۔ جیسا کہ امام سفیان بن عیینہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے پہلے دور میں مکہ میں سے یہی حدیث بیان کرتے ہوئے سنا تھا۔ اس وقت انہوں نے یہ الفاظ بیان نہیں کیے تھے۔ جو آدمی فن حدیث کا اہل نہ ہو، جو آدمی فن حدیث کا اہل نہ ہو، اس کے لیے اس طرح کے ضعیف روایات کو بطور دلیل ذکر کرنا درست نہیں ہے۔ المجروحین لابن حبان جلد نمبر 3 صفحہ 100۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تکبیر تحریمہ میں رفع الیدین کے بعد دوبارہ رفع الیدین کو چھوڑنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ سمجھ آ رہی نا جی؟ کیونکہ یزید بن ابی زیاد اس حدیث کو پہل بیان کرتا تھا لیکن ان الفاظ کو ذکر نہیں کرتا تھا، پھر اس کا حافظہ خراب ہو گیا تو کوفیوں نے اس کو ان الفاظ کی تلقین کی، اس نے قبول کر لی اور اسے متن کے ساتھ ملا دیا۔ المدرج جلد نمبر 3 صفحہ 369۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں تلخیص الخبیر جلد نمبر 221 میں کہ حفاظ محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے ثم لم یعد کے الفاظ اس حدیث میں مدرج ہے۔ یہ یزید بن ابی زیاد کی اپنی بات ہے۔ آئیے چھٹی دلیل، سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے جب نماز شروع کی تو رفع الیدین کیا، پھر اسلام پھیرنے تک دوبارہ نہیں کیا۔ سنن ابی داؤد میں 752، مسند ابی یعلا کے اندر 1699 اور شرح مانی الآثار جلد نمبر 1 صفحہ 224 کے اندر یہ ضعیف روایت موجود ہے۔ میرے بھائیوں، مانعین رفع الیدین کی یہ روایت اس کی سند ضعیف ہے، اس کا راوی ابن ابی لیلہ جمہور کے نزدیک ضعیف ہے۔ اس حدیث کے تحت امام ابو داؤد فرماتے ہیں ھذا الحدیث لیس بصحیح، یہ حدیث صحیح نہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابن ابی لیلہ خراب حافظہ والا تھا۔ ابن ابی لیلہ خراب سیء الحفظ والا تھا، یعنی خراب حافظہ والا تھا۔ العلل جلد نمبر 1 صفحہ 143۔ امام بیہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ کی حدیث سے حجت نہیں لی جائے گی۔ اس کی حالت محدثین کے نزدیک یزید بن ابی زیاد سے بھی بری تھی۔ معرفت السنن والآثار للبیہقی جلد نمبر 2 صفحہ 419۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی 7ویں دلیل ہے یہ، جو لوگ رفع الیدین سے روکتے ہیں ان لوگوں کی یہ 7ویں دلیل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو کندھوں کے برابر رفع الیدین کیا، دوبارہ آپ رفع الیدین نہیں کرتے تھے حتیٰ کہ نماز سے سلام پھیر دیتے۔ مسند ابی حنیفہ لابی نعیم صفحہ 156۔ اب ان کی روایت پر ہمارا جو تبصرہ ہے وہ سماعت فرمائیے۔ یہ سند سخت ترین ضعیف ہے، اس میں ابو حنیفہ نعمان بن ثابت باجماع محدثین ضعیف ہے۔
ان کے حق میں کسی سکہ امام سے با سند صحیح کوئی ادنا کلمہ توثیق بھی ثابت نہیں، مدعی پر دلیل لازم ہے۔ کیا ہے بھائی؟ مدعی پر دلیل لازم ہے۔ 8ویں دلیل یہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز، انہوں نے صرف نماز کے شروع میں پہلی تکبیر کے وقت رفع الیدین کیا۔ حوالہ کیا ہے جی؟ سنن دارقطنی جلد نمبر 100-295 اور حدیث ہے 295۔ سنن دارقطنی جلد نمبر 100-295 حدیث 1120۔ واللفظ لہو مسند ابی یعلا کے اندر 5039 نمبر ہے۔ میرے بھائیوں، یہ روایت سخت ترین ضعیف ہے کیونکہ اس کا راوی محمد بن جابر یمامی جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہے۔ حافظ حیثمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہے۔ مجمع الزوائد جلد نمبر 5 اور صفحہ 346۔ مجمع الزوائد جلد نمبر 5 اور صفحہ 346۔ اس کو امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام یحییٰ بن معین، امام عمر بن علی الفلاس، امام نسائی، امام جوز جانی، امام دارقطنی وغیرہ ہم رحمہ اللہ نے مجروح و ضعیف کہا ہے۔ امام دارقطنی اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ اس کو بیان کرنے میں محمد بن جابر یمامی راوی متفرد ہے اور وہ ضعیف تھا۔ سنن دارقطنی جلد نمبر 1 صفحہ 295۔ امام اہل سنت احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ محمد بن جابر ہے، اس کی حدیث کیا ہے؟ یہ ایک منکر حدیث ہے، میں اسے سخت منکر سمجھتا ہوں۔ العلل جلد نمبر 1 صفحہ 144۔ امام عقیلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں محمد بن جابر کی نہ اس حدیث میں مطابقت کی گئی ہے اور نہ ہی عام احادیث پر۔ الضعفاء جلد نمبر 3 صفحہ 42۔ امام حاکم رحمہ اللہ نے اس کی سند کو ضعیف کہا ہے۔ معرفت السنن والآثار للبیہقی جلد نمبر 2 صفحہ 424۔ حافظ ابن الجوزی فرماتے ہیں یہ حدیث رسول اللہ سے ثابت نہیں۔ الموضوعات جلد نمبر 2 صفحہ 96۔ اور میرے بھائیوں، امام ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس کی حدیث حماد بن ابی سلیمان سے مسترب ہوتی ہے۔ الجرح والتعدیل جلد نمبر 7 صفحہ 219۔ یہ روایت بھی اس نے اپنے استاذ حماد سے بیان کی ہے، لہٰذا یہ جرح مفسر ہے۔ محمد بن جابر یمامی کہتے ہیں ابو حنیفہ نے مجھ سے حماد بن ابی سلیمان کی کتابیں چوری کی۔ الجرح والتعدیل جلد نمبر 8 صفحہ 450۔ اب یہاں عجیب الجھن پیدا ہو گئی ہے کہ اگر محمد بن جابر یمامی سکہ ہے تو امام صاحب پر چوری کا الزام عائد ہوتا ہے، اور اگر امام صاحب کو بچائیں تو اس روایت سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ نمبر 2، اگر یہ حدیث صحیح ہے تو بعض الناس قنوت وتر اور عیدین میں رفع الیدین کیوں کرتے ہیں؟ نمبر 3، یہ روایت ضعیف ہونے کے ساتھ ساتھ عام ہے، جبکہ رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کے ثبوت والی احادیث خاص ہے، لہذا خاص کو عام پر مقدم کیا جائے گا۔ نمبر 4، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے رفع الیدین کرنا صحیح سند سے ثابت ہے۔ السنن الکبری للبیہقی جلد نمبر 2 اور صفحہ 73۔ اسی طرح اگلی دلیل پیش کرتے ہیں
اللہ اکبر۔ کہتے ہیں جی سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 7 مقامات پر رفع الیدین کیا جاتا ہے۔ جب نماز کے لیے کھڑا ہو، جب بیت اللہ کو دیکھیں، کوہ صفا اور کوہ مروہ پر، عرفات میں، مزدلفہ میں اور جمرات کے پاس۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 2 صفحہ 235 اور 236۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرنا، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کے اس قول کی سند ضعیف ہے، کیونکہ عطا بن الصائب حسن الحدیث اور مختلط ہیں، اور ابن فضیل نے ان سے اختلاط کے بعد روایت لی ہے۔ سمجھ آئی؟ انشاءاللہ آئے گی اب آپ کو سمجھ۔ ہاں جی، امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ فرماتے ہیں عطا بن الصائب راوی مختلط ہیں۔ الجرح و تعدیل جلد نمبر 6 اور صفحہ 334۔ امام احمد بن حنبل، امام ابو حاتم الرازی الجرح و تعدیل جلد نمبر 6 صفحہ 334، اور امام دارقطنی العلل جلد نمبر 5 صفحہ 186 اور جلد نمبر 8 صفحہ 288 رحمہم اللہ نے ان کو مختلط قرار دیا ہے۔ امام ابو حاتم الرازی فرماتے ہیں، جی سمجھ ہے نا، توجہ ہے نا، کیا فرماتے ہیں جی؟ امام ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں جی کہ عطا بن الصائب سے جو کچھ ابن فضیل نے روایت کی ہے اس میں غلطیاں اور اس طرح ہیں۔ الجرح و تعدیل جلد نمبر 6 صفحہ 334۔ اور میرے بھائی یہ جرح مفسر ہے، لہذا سند ضعیف ہے۔ اس قول میں قنوت وتر اور عیدین کے رفع الیدین کا بھی ذکر نہیں ہے، وہ کیوں کیا جاتا ہے؟ ابو حمزہ عمران بن ابی عطا الکساف سکا تو عند الجمہور کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کو نماز شروع کرتے رکوع کو جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 1 صفحہ 239 وسندہ حسن۔ اس روایت سے 2 باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ نمبر 1، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نماز میں رفع الیدین کے قائل تھے۔ نمبر 2، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کا رفع الیدین کرنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ منسوخ نہیں۔ یہ روایت مرفوعاً بھی مروی ہے لیکن اس کی سند بھی ضعیف ہے۔ اس میں ابن ابی لیلہ راوی جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف سیء الحفظ ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں ضعیف فن سیء الحفظ، ضعیف اور خراب حافظے والا تھا۔ التلخیص العبیر جلد نمبر 3 صفحہ 22۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں ابن ابی لیلہ خراب حافظے والا ہے، اکثر محدثین کے نزدیک قابل حجت نہیں۔ تحفۃ الطالب صفحہ 345۔ امام طحاوی حنفی نے اس کو مضطرب الحدیث جداً کہا ہے۔ مشکل الاثار للطحاوی جلد نمبر 3 صفحہ 226۔ انور شاہ کشمیری دیوبندی صاحب کہتے ہیں فیض الباری جلد نمبر 3 صفحہ 168 کے اندر کہ وہ میرے نزدیک بھی ضعیف ہیں جیسا کہ جمہور کا مذہب ہے۔ اس کی سند میں الحکم بن عتیبہ راوی مدلس ہے جو کہ ان سے روایت کر رکھا ہے۔ امام عینی حنفی نے بھی اس کو مدلس کہا ہے۔ عمدۃ القاری جلد نمبر 21 صفحہ 248۔ نیز دیکھیں اسماء المدلسین للسیوطی صفحہ 96۔
اور 10ویں دلیل عباد بن زبیر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تو رفع الیدین فرماتے، پھر فارغ ہونے تک کسی بھی رکن میں رفع الیدین نہیں فرماتے تھے۔ حوالہ کیا ہے؟ الخلافیات للبیہقی نصب الرایہ للزعیلی جلد نمبر 404۔ میرے بھائیوں، یہ حدیث موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں وہ موضوع، یہ حدیث موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ المنار المنیف صفحہ 139۔ عباد تابعی کا تعارف مطلوب ہے کہ یہ کون ہے؟ عباد بن زبیر کے نام سے کئی راوی ہیں، اس سے عباد بن عبداللہ بن زبیر مراد لینا غلط ہے۔ محمد بن اسحاق راوی کا تعین مطلوب ہے۔ نمبر 3، اس کے سند میں حافظ بن غیاث مدلس ہے جو ان سے روایت کر رہے ہیں، سماع کی تصریح ثابت نہیں ہے، لہذا سند ضعیف ہے۔ بعض الناس قنوت وتر اور عیدین میں رفع الیدین کیوں کرتے ہیں؟ یہ موضوع من گھڑت روایت عام ہے، جبکہ رکوع کو جاتے اور سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کی حدیث خاص ہیں۔ تعارض کے وقت خاص کو عام پر مقدم کیا جا سکتا ہے۔ اور میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہم نے جانبین کے دلائل کو پوری دیانت کے ساتھ ذکر کر دی۔ اب آپ کا دینی فریضہ ہے کہ دونوں طرف کے دلائل کو غیر جانب داری سے بنظر انصاف پڑھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ سے ڈر کر فیصلہ کریں کہ حق کس کے ساتھ ہے۔ جو لوگ اللہ رب العالمین کے عذاب سے بے خوف خطر ہو کر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں یہ کہتے ہیں رفع الیدین کا حکم دکھاؤ، رفع الیدین کی احادیث کو اللہ و رسول نے صحیح کہا کو 10 کا اثبات اور 18 کی نفی دکھاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو سنت کہا کو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ایسے لوگ علم اور عقل و نقل سے بالکل عاری ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ہمارے پھر فرضی جواب ہوتے ہیں جو پھر ان سے برداشت نہیں ہوتے۔ اگر ان کے فرضی سوالات ہو سکتے ہیں تو ہمارے فرضی جوابات اور ہمارے فرضی سوالات نہیں ہو سکتے۔ فما کان جوابکم فہو جوابنا، لہذا ایسے لوگ عقل و نقل اور علم سے بالکل عاری ہیں، مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کے راہی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ حق بات کو اللہ قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، اللہ رب العالمین حق پر زندہ رہنے اور حق پر مرنے کی اللہ رب العالمین سعادت و توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین کے رحمت سے، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے جس بھائی نے یہ اعتراض کیا تھا وہ پیچھے، یہ میری دوسری قسط ہے، پیچھے بھائیوں نے اعتراض کیا تھا نا جی، کہ حالانکہ اس پر میں پہلے بھی جواب دے چکا ہوں، اس پر جن بھائیوں نے اعتراضات کیا میں نے آج اللہ کی رحمت سے تفصیلی جواب آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے۔ اگر اب جس کے اندر علمی قوت ہے وہ جسارت پیدا کرے، وہ قوت پیدا کرے، وہ ہمت پیدا کرے، ہمارے سامنے بیٹھ کر رفع الیدین کے موضوع پر مناظرہ کر لے، اللہ رب العالمین کی رحمت سے مانعین رفع الیدین کو ناک کے چنے نہ چبواؤں تو مجھے دین کا خادم کہنا چھوڑ دینا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اہل الحدیث زندہ ہیں، یہ دین کا ادنی سا طالب علم
اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ، اللہ کی رحمت کے ساتھ، اللہ کی قوت کے ساتھ نبی پاک کی آخری نماز رفع الیدین تک ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہمت پیدا کرو اور قوت پیدا کرو۔ اللہ رب العالمین حق بات قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔